سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ امریکی سازش کی بات ہو رہی ہے، یہ سازش کیا ہے اور کیا پاکستان کے اندر تبدیلی ہوگی؟ اور وہ حکومت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہر لمحے، ہر موڑ پر، ہر قدم پر تعریف کرتی ہے، کیا یہی اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کو ہٹانے جا رہی ہے؟ اور لاہور کی ایک سیٹ ہے جی، اس کی کتنی اہمیت ہے اور یہاں پر لوگ اپنی خواہش اور طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اور اگر الیکشن میں کچھ مخصوص شخصیات اتاری جاتی ہیں اس سیٹ سے تو اس کا مطلب کیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر چیف جسٹس کی عمر ایوب سے ملاقات، اور ملاقات کیوں ہو رہی ہے، خط کا کیا واقعی اثر ہوا یا پھر یہ دکھاوا ہے؟ اور پھر میر جعفر پارٹی کے اندر کچھ پکڑے گئے ہیں جی۔ ایک ویڈیو ہے علی مین گنڈا پور کی، انہوں نے آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور کچھ خبریں ویورز بھارت کے حوالے سے بھی ہیں۔ بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور ٹرمپ نے ایک طرح سے جرمانہ عائد کر دیا ہے بھارتی سرکار کے اوپر۔ لیکن جو سب سے اہم خبر ہے وہ ہے آج عمران خان کی ملاقات کا دن، اور پارٹی رہنماؤں کی آج ملاقات طے ہے اسکیجول کے مطابق، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات عمران خان کی پارٹی کے عہدیداروں سے کروائی جائے گی ایسے وقت میں جب آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کیا گیا اسلام آباد میں، ایسے وقت میں جب 5 اگست کو اس تحریک کو اپنے عروج پر لے کر جانا ہے؟ یہ ہدایت ہے عمران خان کی، اور کے پی کے اندر اس وقت آپریشن چل رہا ہے، اس پر عمران خان کا موقف کیا ہے، پارٹی کو وہ کیا ہدایات جاری کرتے ہیں؟ ایسے وقت میں کیا یہ ملاقات کروائی جائے گی؟ اور خاص طور پہ جب بیٹوں کی پاکستان آمد کے حوالے سے مختلف اسٹیٹمنٹس، کیا ایسے وقت میں ملاقات کا جو اجازت ہے، اجازت نامہ ڈالا سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ لیکن یہ جو 6 فہرست لوگوں کی فہرست ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو جی عاطف چودھری ہیں، رانا اورنگزیب ہیں، سردار محمد علی ان کے نام شامل کیے گئے، اور سہیل سلطان، وقاص افتخار کے نام بھی شامل اس کے اندر کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جی، ان کی ملاقات اگر آپ کمپیریزن کریں تو پچھلے کئی ماہ سے یہ ملاقاتیں بند ہیں، اور صرف مخصوص شخصیات ملتی ہیں۔ بیرسٹر سیف ہیں، بیرسٹر گوہر، علی مین گنڈا پور، یا پھر پارٹی کے 2 لوگ ہیں جن کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عمران خان کی اپنے پارٹی کے لوگوں سے ملاقات مکمل طور پر بند ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا اطہر کاظمی، شفا یوسفزئی، علینا شگری اور اس کے ساتھ ساتھ مسر برلاس جو تھے، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن انہیں اس ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اب اسی سے جڑی ہوئی خبر، چونکہ خان صاحب سے ملاقات اور آئندہ کا لائحہ عمل بہت اہم ہے، آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بلائی گئی، لیکن اس کانفرنس کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ اس کا انعقاد ہو سکے۔ اپوزیشن کہا دیں جی 31 جولائی یعنی 31 جولائی سے 1 اگست تک ایک اسلام آباد کا جی ایک مقامی ہوٹل ہے ٹیولپ، اس کا ہال بک کروایا اور یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی، لیکن اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب بتایا جاتا ہے جی کہ اسپیشل برانچ اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ پہنچ گئی، اور انہوں نے ہوٹل کی انتظامیہ کو باقاعدہ وارن کیا کہ آپ نے کسی صورت بھی اپوزیشن کے اس اکٹھ کی اجازت نہیں دینی۔ اب اس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی کچھ ویڈیوز ہیں، وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گی، ان کا ایک زبردست قسم کا ریئیکشن آیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر اس نظام سے تنگ، اپنی سیاسی جماعتوں کے رویوں سے تنگ، اور اب وہ بالکل آزاد ہیں، اور پاکستان کے اندر جب جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو آپ کو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں، ان آوازوں میں آپ کو ان کی بھی آواز نظر آئے گی۔ انہوں نے کیا کہا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر، دیکھیں خان صاحب نے کبھی بھی ان کو روکا نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مہنگائی مارچ کیا گیا، اور یہ جو مشہور جملہ تھا کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یہ بلاول زرداری نے اس مارچ میں کہا تھا، یہ اجازت ملی، خان صاحب نے روکا نہیں۔ کیا آپ نے کہا کہ اگر تمہیں احتجاج کریں چلو سندھ سے آ جاؤ اسلام آباد، تمہیں ہم فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، تمہیں احتجاج جس جگہ کرنا ہے وہاں پہ تمہیں موقع بھی دیا جائے گا۔ لیکن اپوزیشن کی جماعتیں، انہیں ایک ہوٹل کے اندر ایک ہال بک کرانے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ پی ڈی ایم کے دور میں آپ کو اجازت ملتی ہے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کا یہ دور آ گیا، خیر دور تو ان کا پچھلے 78 برسوں سے ہے، یہ اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس سے پہلے بھی ایک جو تحریک تحفظ جان پاکستان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کانفرنس کروانی تھی، تب بھی ہمیں یہی مناظر دیکھنے کو ملے اسلام آباد کے اندر۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دور جمہوری روایات کے حوالے سے بدترین دور ہے، کیا ملک کو شمالی کوریا بنانا چاہتے ہیں جہاں اپوزیشن کا وجود ہی نہ ہو؟ اچھا، یہ شمالی کوریا بنانے کی بات نہیں ہو رہی، بنانا چاہتے کیا ہیں کھوکھر صاحب؟ انہوں نے شمالی کوریا بنا دیا، وہاں بھی اسی قسم کا کنٹرول انوائرمنٹ ہے۔ آج آپ کو یہ جو چینی پر ماضی میں جو ماتم کرتے تھے، جنہوں نے ویڈیوز بنائی مختلف سٹورز پہ جا کر، کہاں گئے؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کمپیریزن ہوتا رہا کہ دیکھیں جی چینی تو 54 روپے ہونی چاہیے، 40 روپے 45 روپے چینی کا ریٹ ہے، اور دیکھیں آپ اتنا مہنگا کیوں اس چینی کو بیچ رہے ہیں؟ لیکن آج وہ تمام صحافی خاموش نظر آئیں گے۔ کوریا کے اندر، شمالی کوریا کے اندر بھی یہی ہے، وہاں پہ کیا ہے جی کہ مخصوص بلڈنگ جب بھی کوئی باہر سے ڈیلیگیشن آتا ہے تو انہیں خاص علاقے دکھائے جاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن پورا ملک ان کا تباہ و برباد ہو چکا ان ڈکٹیٹر پالیسیز کی وجہ سے، جو ڈکٹیٹرشپ کی طرف سے جو رائز کی جاتی ہیں۔
پاکستان کے اندر بھی سر یہی حالات ہیں. بچے ہمارے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. اسے کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں کوئی بھی نوکری مل رہی ہے وہ ضرور حاصل کرتا ہے, وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا, اور یہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. اخوانزادہ حسین نے اس موقع پر کہا جی کہ جو پلان ہمارا تھا, موجودہ ہوٹل والے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پاس بی اور سی پلان بھی ہے, اور ہماری کوئی ان سے لڑائی نہیں ہے, اور یہ ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتے. اور اسلام آباد میں پاکستان تحریک تحفظ پاکستان کی جو قیادت کے نے جو پلان کیا ہے, یہ میٹنگ ہم ضرور کر کے رہیں گے. اب یہ بھی خبر آ رہی ہے, اور یہ بڑی خبر ہے, کہ 5 اگست کو خیبر سے لے کر گلگت اور کراچی تک پورے ملک میں لوگ نکلیں گے. 2 مہینوں کا لائحہ عمل بن چکا, اور پرسوں اعلان کریں گے. دیکھیں خان صاحب نے یہ ساری ذمہ داری تحریک تحفظ پاکستان کو دے دی. انہیں معلوم تھا کہ اس پارٹی کے اندر بیرسٹر گوہر بک چکا ہے, 2 نمبر شخص ہے, رانگ نمبر ہے, یہ پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتا, یہ مسکراتا ہوا آئے گا. بعض لوگوں نے ماضی میں جب ہم ان کے خلاف تنقید کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں جی ان کا مزاج نہیں ہے. ماضی میں نے سلمان اکرم راجہ پہ بھی تنقید کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ پارٹی کے ساتھ بہت مخلص ہے, اور آج جب ان کی گفتگو باہر آ رہی ہے تو وہ بتاتے ہیں جی کہ میں احتجاج مٹیریل نہیں ہوں. تو وقت نے ثابت کیا کہ کون آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑا ہے اور کون عمران خان کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ صرف عہدوں کے لیے اور صرف عمران خان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں. اب جہاں تک اس تحریک کا تعلق ہے, چیئرمین صاحب جو ہیں ان میں اتنا دم خم نہیں کہ سے لیڈ کر سکیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے اپنے مسائل ہیں, اور جنید اکبر صاحب کو کھل کے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو اسی لیے تحریک تحفظ پاکستان کے اس پلیٹ فارم کو عمران خان نے کہا کہ آپ ایکٹیو کریں, اور اسی پلیٹ فارم سے یہ تحریک جو چلے گی. اب 2 ویڈیوز جو ہیں نا جی علی امین گنڈا پور کی, اسی سے, کیونکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو پاکستان تحریک انصاف کو صرف استعمال کر رہے ہیں, یہ ان کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے ایک طرح سے جی یو ٹرن لیا ہے. یہ ویڈیو ان کی اس وقت وائرل, لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں. اب یہ یو ٹرن کیا تھا؟ علی امین گنڈا پور کے 2 الگ بیانات, اور رات پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے بعد فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو چکا. پھر آج اپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد سازش کے تحت حکومت اور عوام اور فورسز کے درمیان عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے. مل کر ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے. تو سر آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے بے نقاب کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جی اس پر تنقید کی. سینٹ کے سابق امیدوار جی عرفان سلیم صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں بحیثیت شہری اور عمران خان کے سپاہی ہونے کے ناطے آج کے بیان کو مسترد کرتا ہوں. صوبائی حکومت کو آرٹیکل 245 کو ہر صورت میں واپس لینا ہوگا. پی ٹی آئی میں آستین کے سانپ ہیں. تحریک انصاف کے اندر منافق اور میر جعفر موجود ہیں, وہ پارٹی کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگ عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جو لوگ عمران خان کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار تھے, آج وہ باہر کیا بیانات دے رہے ہیں. منافق اور میر جعفر لوگ عمران خان کی ڈی پی دکھاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سر وہ ڈی پی تو استعمال کرتے ہیں. آج ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کیا یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے تمام ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا ہے؟ جا کے دیکھیں نا علی امین گنڈا پور نے کتنی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا, بیرسٹر گوہر نے کتنی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا, علی ظفر نے کتنی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا. آپ کو صرف 5 سے 6% ایسے لوگ ملیں گے جو عمران خان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. اور یہی وہ بات تھی. یہ جو افریدی صاحب ہیں جن کو سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ تحفے میں دی گئی, اور باقی لوگوں کو, کیا یہ اس احتجاج میں کوئی لائے عمل, کوئی حکمت عملی ان کی طرف سے آئی؟ کہیں نہیں آئی. صرف عمران خان کی اس سیٹ کو ایک دھوکے سے, فریب سے علی امین گنڈا پور نے وہ چھینا ہے. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ خیبر پختونخوا کا اسلام آباد مارچ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر یہ اعلان کیا گیا ہے قومی جرگے میں 23 اگست کو پشاور تو اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس لانگ مارچ کو خیبر پختونخوا کی کم و بیش تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے, اور اس میں 10 کے قریب جماعتیں شامل ہوں گی. ایک تو یہ احتجاج جب حق دو جو تحریک تھی وہ تو لاہور میں ٹھس ہو گئی, اور ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ باہر یہ نکلیں جی منصورہ سے اور پریس کلب چلے گئے جہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا. لیکن اسلام آباد کی طرف یہ لوگ نہیں گئے, اور یہ ان کی حیثیت ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کے پی سے اب یہ جو قافلہ چلے گا امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر, وہاں پہ حق دو کی بات ہے. بلوچستان میں بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں. آپ کے ملک کے اندر اب ایک اور لانگ مارچ بھی تیار ہو رہا ہے. وہ کیا ہے جی کہ سب لوگوں کو کراچی کی طرف مارچ کرنے کے لیے کہا گیا, اور مجلس وحدت المسلمین جو ہے علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس احتجاج کو کیسے ہوتی ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جو آپ کے بلوچستان کا جو راستہ ہے یہاں سے ایران عراق جانے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے. اربوں لوگوں کا انویسٹ ہو گیا, ہوٹلز کی بکنگ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب جسے ایک طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اب روز دیکھنا یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کا جو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا, اس مارچ کو روکنے کے لیے ریاست کیا کرتی ہے. اور خبر یہ بھی ہے جی کہ 23 اگست کو یہ خیبر پختونخوا کے قافلے ثوابی انٹرچینج پر جمع ہوں گے, اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف جو ہے مارچ کریں گے. تو اگست جو ہے یہ ایک طرح سے اس نظام کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ کا مہینہ ہے. ویسے بھی اگست ہی آزادی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے تمام لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آزادی کو ہمارے نصیب میں لکھ دے
کیونکہ یہ وہ آزادی ہے جس کے لیے عمران خان نے اپنی آزادی کو قربان کیا. پاکستان کے اندر عام شخص کی آزادی کے لیے وہ آج جیل کے اندر ہے. آپ پاکستان میں سچ نہیں بول سکتے, آپ کو سچ بولنے کی آزادی نہیں ہے. آپ تنقید نہیں کر سکتے, آپ کو تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر نوکری نہیں, اس کے اوپر آپ شور بھی نہیں مچا سکتے, احتجاج بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ احتجاج کریں گے تو کہا جائے گا کہ تمہارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اس ملک کے اندر صرف 4-5 بچوں کے لیے اس ملک کو بنا دیا گیا اور وہ اس ملک سے اب کھیل رہے ہیں. اب دیکھیں جی, جو اگلی خبر ہے یہ ہر پاکستانی کو اس پہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. میں تو پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چینی کا استعمال ترک کر دیں. چینی ویسے ہی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ چینی خریدتے ہیں تو ان مافیاز کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ جو 42 خاندان پاکستان کے اوپر چینی کے کاروبار پر راج کر رہے ہیں, جب چینی ترک کر دی جائے گی, ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے گی, تو سپلائی لائن آٹومیٹکلی تباہ ہو جائے گی. تو یہ 42 خاندانوں کی تباہی کے لیے آپ کو کرنا ہے. سوال یہ ہوا, شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق جو اس وقت جو خلاف ورزی کرے گا اسے آپ پکڑ لیں گے. تو اب ایک آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یار یہ جو چینی کی ملز ہیں یہ کتنے سیاسی گھرانے ہیں جن کی یہ ملز ہیں. یہی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا نا. تو رانا احسان صاحب ٹی وی پر بیٹھے تھے, ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کے بیٹوں کی شوگر ملز ہیں یا نہیں. تو اس میں شہباز شریف کی شوگر ملز کا انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب کی تو نہیں ہے, بیٹوں کی اونرشپ کا میکینزم کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے, کبھی شوگر ملز کا آرڈر نہیں کیا. اس کے اوپر کامران نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ چینی مافیا کے ساتھ ہیں, بدترین گورننس دکھا رہے ہیں, مخالفین کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا, اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا. 60 سال کی عمر میں مر جانا ہے, اوپر جا کر اتنی چھترول ہونی ہے کہ ساری ہنسی نکل جائے گی. سر چھترول تو ان لوگوں کی بھی ہوگی نا جنہوں نے زبردستی لوگوں کے انٹرویوز کیے. کامران یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے, اور کن حالات کے اندر انٹرویوز ہوئے اور کیا سوالات آپ کو کہے گئے آپ نے پوچھنا ہے, یہ بھی اس کے اندر نقطہ ضرور شامل کر لیں. اب رانا احسان صاحب نے کہا کہ پروجیکشن کی جی چینی کی پروجیکشن کی غلطی ہوگی. اب فیصل جوہری صاحب چونکہ وہ کھلے ڈلے بندے ہیں جی, وہ جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ تنقید کرنے کا ایک ان کا اپنا سٹائل ہے. انہوں نے فیصل چوہری نے اس کا جواب دیا کہ پروجیکشن, رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ چینی کی پروجیکشن غلط ہو گئی. سر آپ کی پروڈکشن لانچنگ ہی غلط ہے, آپ کو ملک پر مسلط کرنا غلط ہے, نالائق عوام دشمن حکومت کو سپورٹ کرنا غلط ہے. آپ اتنے نالائق ہیں کہ اپنے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا غلط کر دیا. شوگر تیل سمیت جیڑا پنو لال ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ بات کہی. دیکھیں پاکستان کے اندر نا یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو رہی ہے. شہر اقتدار کی جو خبر ہے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے پاکستان کی حکومت کو نوازا, نواز شریف کے خاندان کو نوازا, زرداری کے خاندان کو نوازا, حکومتیں ان کو دے دی, لیکن یہ قومی ترقی کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. یہ اب ایک چارج شیٹ ہے اس حکومت کے خلاف, اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اور یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ سے بات کرنی ہے, وہاں پہ ٹریڈ ایگریمنٹس ہوں گے, تو اورنگزیب پاکستان کی حکومت کا بندہ تو نہیں ہے, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ. یہ بابو لوگ جو ہیں وہی لے کر آتے ہیں, تو وہ بات کر رہا ہے. اگر امریکہ سے تجارت کی بات ہوگی تو وہ فیلڈ مارشل صاحب کریں گے. اگر مڈل ایسٹ میں کہیں معاملات جو ہیں قرض کا ہے وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کریں گے. تو پائن تسی کیڑی مرضی دباؤ. دس از واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان اسلام آباد. اور حکومت کے حوالے سے اب یہ سوالات جو ہیں وہ سیریس شکل جو اختیار کر رہے ہیں, اور اس خبر کا تعلق لاہور کے ایک الیکشن کے ساتھ بھی ہے, وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. تو اب یہ سلسلہ دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کیا چل پائے گی. آپ کتنی کی چاپلوسی کر لیں گے, کتنی کی آپ کسی کو جو ہے وہ اس کی تعریف کریں گے, اور وہ کتنی دیر تک آپ کی تعریفوں کے اوپر چلے گا. الٹیمیٹلی ملک سر تعریفوں پر نہیں چلتا کہ آپ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے رہے تو ملک چلتا رہے گا. ہاں آپ کا اقتدار, اور وہ بھی ایک مدت تک چلے گا. الٹیمیٹلی آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا. جنہوں نے آپ کو اقتدار دیا, کیا وہ باہر اٹھا کر پھینک نہیں سکتے؟ بہت آسانی سے پھینک سکتے ہیں, اور یہ بہت جلدی ہوگا. یہ جو کچھ دن پہلے رپورٹ ہو رہا تھا نا کہ خاندان کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے مری میں اور چہل قدمی کرتے انہوں نے میٹنگ کی ہے, اس کے پیچھے یہی کہانی ہے, اور ایک سینس آف ارجنسی نظر آتی ہے. رپورٹ کرنے والے یہ بتاتے ہیں, اور آپ غصہ عمران خان پہ نکالیں, اس کے بیٹوں کے حوالے سے تنقید کریں, لیکن جو اصل ایشوز تھے, اچھا اس میں یہ بھی ایک بڑا کیچ یہ ہے کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی بحران پیدا ہوتا ہے نا, تو یہ عمران خان پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. بیٹے پاکستان آ کر دکھائیں, پکڑ لیں گے, گرفتار کر لیا جائے گا, اجازت نہیں دی جائے گی 9 مئی. بھائی انہوں نے تم سے سب کچھ تمہارا چھین لیا اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوا. کل کو جب تم جمہوریت کی بات کرو گے نا تو لوگ تمہیں تمہاری چھتر پریڈ کریں گے, اور تم سے یہ پوچھیں گے کہ جب ملک کے اندر تم ایک پراکسی بن کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سب کچھ کروا رہے تھے تو اس وقت تمہیں جمہوریت یاد نہیں تھی. آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, تو تمہاری تو آہو بقا کے لیے کوئی 4 بندے اکٹھے نہیں ہوں گے کہ احتجاج کر سکیں. اور وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس ملک کے اندر 3 دفعہ حکومت کی, ان کے لیے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. نواز شریف کا ہمیشہ یہی گلا رہا. خواجہ آصف نے یہ باتیں کہی, تو جب آپ سے اقتدار چھینے گا کس منہ سے جمہوریت کا نعرہ لگاؤ گے؟ اس منہ سے جمہوریت کا نعرہ لگاؤ گے جس کے اوپر تمہیں فارم 47 کی چھاپ ہے, سٹیمپ لگی ہوئی ہے فارم 47 کی. یہ پاکستان کی عوام تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ مفتاح اسماعیل کے خلاف ایک کمپین, اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ نون لیگ نے 15 لاکھ